السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیل کر جیت۔ ہم اپنے پروگرام میں دیگر کھیلوں سے متعلق بھی بات کرتے ہیں، جہاں کرکٹ کو ہم کافی زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح سے کرکٹ کافی زیادہ کھیلی اور دیکھی جاتی ہے، تو دوسری جانب پاکستان کی گراس روٹ لیول پر جس انداز سے نہ صرف نوجوانوں میں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین بھی جو ہیں وہ اس حلقے میں کافی زیادہ ان ایکشن دکھائی دیتی ہیں، اور یہ حلقہ ہے باڈی بلڈنگ کا، جہاں پاکستان کے سورما اپنا زور آزماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کافی شاندار انداز سے وزن اٹھانے کا جو سلسلہ ہے، ویٹ لفٹنگ کا جو انداز ہے، اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد اقبال بالی صاحب، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے، اور IFF کے جو ہے پاکستان ججنگ ایسوسی ایشن کے حوالے سے جو ہے ابھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر اللہ صاحب، چیئرمین ہیں IFBB کے، اور اس کے علاوہ جو ہے جنرل سیکرٹری ہیں یہ بھی کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں۔ اور جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں جاری و ساری ہیں، ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شکوے نہ صرف اسپورٹس کے جتنے بھی حلقے ہیں اس سے سامنے آتے ہیں، باڈی بلڈنگ کے حلقے سے بھی سامنے آتے ہیں۔ مالی طور پر کوئی تعاون ہوتا نہیں ہے، جو ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا خیال خود رکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بالی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو چیز آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ ہے کہ ہمارے ویوز تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک اہم پروگرام، ایک اہم گیم کی طرف آئے ہیں آپ۔ اور میرے ساتھ عامر اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ باڈی بلڈنگ ایک ایسا گیم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں یہ بہت زبردست گیم ہونے کو جا رہا ہے، اور باڈی بلڈنگ ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کرتے جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم گراس روٹ لیول پہ کلبوں میں جب دیکھتے ہیں تو مختلف چیزیں، بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں، جس میں کوئی بھی ایک باڈی بلڈر یا ایتھلیٹس باڈی بلڈنگ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے چیز اس کی ٹریننگ، پھر ڈائٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جس میں یہ صرف مسلز کا گیم ہے، کیونکہ مسلز ایک سیلز کا مرکب ہے جس کی گروتھ بہت ضروری ہے تو باڈی تشکیل پاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مالی طور پر بہت مشکل گیم ہے۔ حکومتی سطح پر اس کی پذیرائی ابھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے، کہ جس میں گراس روٹ لیول پہ حکومت سندھ کو، حکومت پاکستان کو، پاکستان اسپورٹ بورڈ پر اس پر توجہ دینی چاہیے، تاکہ وہ گراس روٹ لیول سے وہ باڈی بلڈر نکال کے لے کے آئیں، وہ ایتھلیٹ نکال کے لے کے آئیں جن میں گٹس ہے، جو اس گیم کو بہت سیریس لیتے ہیں اور وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی باڈی بلڈر ہیں وہ اپنے اپنے سیلف فائننس کے ذریعے یا ان کے کوچز ہیں وہ کرتے ہیں، یا ایسوسیشن کے طور پر جیسے طریقے سے میرے عامر بھائی پہ سندھ کی ذمہ داری ہے تو ہم لوگ اپنے طور پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ باڈی بلڈر ابھر کے سامنے آتے ہیں اور ملک کا نام جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ روشن کیا ماضی میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان، حکومت سندھ اور پاکستان اسپورٹ بورڈ کو اس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا گیم ہے جس کا عمل دخل تمام گیم میں، چاہے وہ کرکٹر ہو، کسی بھی گیم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کو ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اپنے فٹنس کے خیال کرنے کے لیے، جیسا آپ نے کہا کہ باڈی بلڈر سرما، اب خواتین میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ خواتین فٹنس کا خیال رکھ رہی ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ ایک مثبت نشاندہی ہے، بالکل۔ نشاندہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کھیل کے حوالے سے بات بھی کی جائے، پاکستان کے متعدد باڈی بلڈرز جو ہیں وہ ان ایکشن دکھائی دیتے ہیں مختلف ایونٹس میں، اور حال ہی میں ہی بات کی جائے تو اعجاز احمد کی جانب سے باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی، اور 40 ممالک جو ہیں اس ایونٹ میں حصہ لے رہے تھے۔ اسپین میں یہ ایونٹ ہوا اور بگ مین ویکینڈ کے نام سے یہ ایونٹ ہوا۔ اسی حوالے سے بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر اللہ صاحب۔ سر، کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایک جانب یہ نوجوان مختلف ممالک میں جاتے ہیں، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا نہ صرف لوہا منواتے ہیں، اپنی قابلیت کو وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کو باقاعدہ دکھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر حکومت کی جانب سے مالی تعاون نہیں ہوگا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس چینل میں ہمیں مدعو کیا اور اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اس ٹائم باڈی بلڈنگ بہت عروجوں پہ ہے۔ میرے خیال سے کرکٹ کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھنے یا پسند کرنے والا گیم اب باڈی بلڈنگ بن چکا ہے،
اب اس گیم کو کس ٹریک پہ کیسے لے کے جانا ہے اور اسے کیسے گروم کرنا ہے, کس طریقے سے پوری دنیا میں اس کو ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے برابر لانا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, اس میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ اس ٹائم اس گیم کو ہم ہی واپس نقصان پہنچا رہے ہیں. اب ہم کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ہم نقصان پہنچا رہے سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی 2.5 فٹ کی مسجدیں اور ایک اب 4 جم اکٹھے کر کے ایک ایسوسیشن, ایک فیڈریشن بنا کے ایکٹیویٹی سامنے لا کے اس گیم کو ہم تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے پوری دنیا میں اولمپکس ہر ملک میں ہر اولمپکس گیمز کو دیکھتی ہے, ہمارے پاکستان میں بھی اولمپکس زور و شور سے ہر گیم, ہر فیلڈ میں ہر گیم کو دیکھ رہی ہے. پاکستان اولمپکس اور پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ المیہ ہے کہ اس اولمپکس کو جس طریقے سے ہمارے سپورٹس کے جو نمائندے ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, جو الیکٹڈ باڈیز ہیں, وہ جس طریقے سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. انہوں نے کیا کر دیے, ہمارے اولمپکس کے سر پہ یا ہمارے جو فیلڈ ہیں, جو گیمز ہیں, اس پہ سپورٹ بورڈز بنا دیے. اب سپورٹس بورڈ کو صرف ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرنا ہے. اولمپکس اور ایتھلیٹس, جو بھی ایتھلیٹس ہیں کسی بھی گیم کے, اور اولمپکس جو آپ کی ایک تنظیم ہے, اس کے بیچ میں سپورٹس بورڈ کو ایک فیسیلیٹیٹر کا ایک کردار ادا کرنا تھا. کبھی فنڈز کی کمی ہے, اولمپکس جیسے بولے جو ایونٹس کرائے, جیسے ابھی نیشنل گیمز ہوئے, سپورٹس بورڈ نے فنڈنگز کی نا پورے نیشنل گیمز کی. اسی طریقے سے جتنے بھی گیمز پاکستان میں ہیں بشمول باڈی بلڈنگ, ان کی اپنی ایک باڈی موجود ہے, جیسے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن. اب پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کی وہ باڈی جو پاکستان اولمپک سے ایفیلیٹڈ ہے, اس کو طاقت میں لانا گورنمنٹ کا کام ہے. اور اگر اسی نام سے 6 کلبوں کے مالکان اور جو لوگ الیکشن میں پرانے سابقہ دور میں کسی عہدے میں فیڈریشن میں رہے ہیں, پھر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں یا کسی وجہ سے باہر ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنی چھوٹی تنظیمیں بنا کے سیم اسی پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن, وہ بھی سیکٹری, وہ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن, وہ بھی صدر, ایک ملک میں 6-7 تنظیمیں بن گئی ہیں, 6-7 مسٹر پاکستان ہو رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, جب پاکستان سے باہر آپ جاتے ہو, جو ایک ایکچوئل پلیٹ فارم ہے جس کو پاکستان اولمپکس دیکھ رہی ہے, ان کا ایک کرائیٹیریا ہے, ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں. اس کرائیٹیریا میں اگر انٹرنیشنل کوئی پلیئر کھیلنے جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے, ایک دستور ہے, آئین ہے, سب ایک لمیٹیشن ہے. آپ نے اوپن ٹرائلز کرنے ہیں, تمام لڑکوں نے اس میں آ کے ٹرائل دینا ہے, جو بیسٹ ہے وہ ٹیم بنے گی, پاکستان سے باہر جائے گی, کھیلے گی. جو لڑکے اس بیسٹ میں سلیکٹ نہیں ہوئے یا پیچھے رہ گئے, وہ کیا کرتے ہیں, یہ رائے فرار اختیار کر کے وہ جو 4 جموں والی تنظیم بنی ہے اس میں گھس جاتے ہیں, اور وہی 4 تنظیم جیسے پاکستان میں بنی ہے کسی اور ملک کے ساتھ مل کے, تو ہمارا جو باڈی بلڈنگ کا بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ہی لوگ بلیک میل کرتے ہیں, اگر وہ صحیح انداز سے چیزوں کو ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. کیا کہیں گے اس پر بالی صاحب, تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا پھر ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ نہیں, اس کا نتیجہ میں جیسے میں نے کہا نا کہ اس میں حکومت پاکستان کو, پاکستان اسپورٹ بورڈ کو ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو تنظیمیں بن رہی ہے, پیرالزم جو, کیونکہ جب بھی ہم حکومت پاکستان سے یہ سوال رکھتے ہیں تو ان کا موقف یہ ہوتا ہے اتنے ساری فیڈریشن, اتنی ساری ایسوسی ایشن, ہم کس کو صحیح مانیں کس کو غلط ٹھہرائیں. دیکھیں, ایک پاکستان اسپورٹ بورڈ, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے موٹو میں ہے کہ جو فیڈریشن انٹرنیشنل فیڈریشن کی بات کر رہا ہوں, جس کا تعلق, جس کی ایفیلیشن IOC اور OCA سے ہو, وہ فیڈریشن کو پاکستان اولمپک بھی مانتی, پوری دنیا مانتی ہے. جس طریقے سے ہمارا تعلق IFBB سے, انٹرنیشنل فیڈریشن آف باڈی بلڈنگ, جو ایفیلیٹڈ ہے IOC سے, انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے, اور اسی طریقے سے وہ ایفیلیٹڈ ہے OCA سے, اولمپک کونسل آف ایشیا سے. تو پاکستان گورنمنٹ کو, پاکستان اسپورٹ بورڈ کے علم میں بھی یہ بات ہے, پاکستان اولمپک کے علم میں بات ہے. پاکستان اولمپک نے ہمیں ایفیلیشن اسی بات پہ دی ہے کہ ہمارا تعلق ایسے فیڈریشن سے ہے جو انٹرنیشنلی IOC OCA سے ایفیلیٹڈ ہے. کیا اس بیس پہ
حکومت پاکستان کو اقدام کوئی ایسا لا بنانا ہے کہ جس کے تحت ان کو چاہیے کہ جتنی بھی غیر ضروری فیڈریشنیں اس کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں. جس طریقے عامر بھائی نے بولا کہ ایک اوپن ٹرائل ہوتا ہے, اس اوپن ٹرائل میں تمام لڑکے آئیں, جس میں گٹ سے وہ سلیکٹ ہوگا وہی انٹرنیشنلی باہر جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ 1.5 انچ کی مسجد بنا لی انہوں نے, اپنے وہ منجن بیچ رہے ہیں یا اپنا وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح دوسری فیڈریشن کا, پیرل فیڈریشن کا اگر کوئی مسٹر پاکستان ہو, اگر ہمارے ڈسٹرکٹ سطح کے مقابلے میں کھڑے ہونا تو وہ اس کی تیسری چوتھی پوزیشن آئے گی. لیکن ان تمام تر چیزوں کے بعد ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیمپئن سامنے آتا ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا شہزاد جب ایونٹ جیت کر آئے تو تمام ایسوسیشن جو ہیں اس کو نہ صرف اس ایونٹ کی جیتنے کی خوشی منا رہی تھی, تمام ایسوسیشن ایک پیج پر اس وقت دکھائی دے رہی تھی. اعجاز کے معاملے پر بھی یہی ہوا, جب اعجاز احمد جیت کر آئے تو تمام فیڈریشن نے کہا کہ ہمارے باڈی بلڈر نے ایونٹ مارا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یا آپ شہزاد کی بات کر رہے ہیں یا اعجاز کی بات کر رہے ہیں, ان دونوں کو گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن یا پاکستان اولمپکس اون نہیں کرتی, کیونکہ یہ ایک تھرو پراپر چینل کہیں بھی نہیں گئے. اگر آپ کے اگر میری یاداشت اگر صحیح ہے تو 2-3 سال پہلے کوئی ٹیم پاکستان فٹ بال کی پاکستان سے باہر گئی تھی اور پتہ نہیں کسی ملک میں کوئی 20-30 گول کا کر آ گئی, وہ بھی پاکستان کا جھنڈا لے کے گئی. تو اس ٹائم کی جو سپورٹس کو منسٹری دیکھ رہی تھی, شاید اس کی ہیڈ جناب فہمیدہ مرزا صاحب تھی, انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسی کھیلوں کی کوئی بھی جو فیڈریشن ہے جب پاکستان سے باہر کھیلنے جائے گی تو پاکستان اولمپک سے این او سی لیے بغیر وہ پاکستان کا فلیگ یا پاکستان کا کلر نہیں پہن سکتی. عامر صاحب متعدد ایونٹس ایسے ہو جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جاتے ہیں ایونٹس میں حصہ لیتے ہیں, باقاعدہ اس کی مارکیٹنگ کافی زور و شوروں سے ہوتی ہیں, لیکن نہ صرف اس کا کوئی مثبت نتیجہ آج تک نکلا ہے. کئی ایونٹس ہوئے, ہم نے دیکھا کئی ممالک میں ہو گئے ہیں, آپ کے باڈی بلڈر حصہ لے سکتے ہیں. جو آپ نے شکوہ کیا ابھی پچھلے دنوں تائی لینڈ تو اس ٹائم باڈی بلڈنگ کا ایک ڈمی مرکز بنا ہوا ہے. تائی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں ہر سال ایشیا کا مقابلہ تائی لینڈ میں, ہر سال ورلڈ کا مقابلہ تائی لینڈ میں. بھئی یہ کون سا مقابلہ ہے, کون سی ایسوسیشن ہے کہ سب جا کے 4-4 6-6 بندے ہر 4-5 ملکوں سے, سری لنکا سے, تائی لینڈ سے, ہندوستان سے, افغانستان سے, ایران سے, وہ جو ناکام باڈی بلڈرز ہیں وہ ان کا ٹولہ 4-4 6-6 کا اکٹھا ہو کے تائی لینڈ میں گھوم بھی لیتا ہے, اور جس ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں اسی ہوٹل کے کسی بھی ہال کو کرائے پہ لے کے, اور کوئی ایک ملک پینافلیکس لے کر آ رہا ہوتا ہے, ایک شیلڈے لا کر آ رہا ہوتا ہے, تو کبھی ورلڈ کی ٹرافیاں بانٹ رہے ہیں, کبھی ایشیا کی ٹرافیاں اور میڈلز بانٹ رہے ہیں. یہ جو ہے یہ اس گیم کو, چاہے وہ کوئی بھی گیم ہو, اس کو اگر آپ نے نقصان پہنچانا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, یہ ثوابدید کون رکھتا ہے؟ جو بوگس سپورٹس قرار منسٹری دیے جانے والے, اس کی ذمہ دار سپورٹس منسٹری ہے. میں تو سپورٹس منسٹری کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. طاقت میں وہ ہے, گورنمنٹ میں وہ ہے, اس کو چاہیے ایکشن لے, وہ آگے آئے. اگر آپ اس حلقے میں کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی خدمات ہیں اور آپ لوگ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس حلقے کے حقیقی لوگ ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. آپ لوگ بھی منظر نامے پر آئے, احتجاج اپنے کیوں نہیں ریکارڈ کراتے؟ ہم وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں. جیسے آج آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی بیٹھے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ خدا را جو بھی لڑکا ایتھلیٹ ہے, اچھا گیم کھیل رہا ہے, وہ شارٹ کٹ کے پیچھے نہ جائے, وہ آئے پراپر چینل سے. پہلے کراچی میں, ابھی ہم صرف کراچی کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کراچی میں اس ٹائم ہم اتنے زبردست ہم نے ایک جال بچھا دیے گراس روٹ لیول پہ کہ آپ کے ہر گلی ہر محلے میں اس ٹائم جم موجود ہے. ان جمز کو رجسٹریشن دی ہم نے, ان جمز کو ایک پلیٹ فارم دیا, سال میں ایک ایونٹ ان کا رکھا. اب ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات کریں, کراچی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کا مقابلہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل کراچی میں 500 سے زیادہ جم رجسٹرڈ ہے. ہر گلی میں اب تقریباً جم ہے. آپ بھی سب جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ بزنس بہت اچھی طریقے سے انڈسٹری سے پھیل رہا ہے, اور اس کے دو فائدے بھی ہیں. ایک تو صحت کے اعتبار سے یہ ایک اویئرنیس کافی آ گیا, ٹھیک ہے. جیسے یہ کووڈ کا معاملہ ہوا, کووڈ کے بعد سے جو پوری دنیا میں ایک چینج آیا تو ہمارے باڈی بلڈنگ اور فٹنس میں بھی چینج آ گیا, لوگوں میں صحت کی اویئرنیس بہت آ گئی. دوسرے اینڈ پہ آپ کو میں بتاؤں تابش بھائی ایک مزے والی بات,
باڈی بلڈنگ ایک بہت زبردست منافع بخش کاروبار ہے. اگر آپ ایک اچھا جم، ایک سرٹیفائیڈ کوچ رکھو، ایک اچھا بزنس اس میں آپ جائیں، انویسٹ کریں، یہ بہت بہترین کاروبار ہے. سر اسی کا تو نتیجہ یہ ہے نا کہ کئی لوگ آ گئے ہیں، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں بہتوں نے بہت ساری دکانیں بھی بنا لی سر ہیں. وہ دکانیں، ہم ہیومن ٹریفکنگ کی اس کے خلاف ہیں. ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں کہ وہ لڑکوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں. عامر صاحب آپ جانے سے ایک سیکنڈ پہلے، جانے سے پہلے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں جو جا رہے وہ بیٹر 5 لاکھ روپے دو گے تو گولڈ ملے گا، 3 دو گے تو سلور ملے گا، پیسے دو چلو تھائی لینڈ. ابھی آپ کو سب دلاتے ہیں. ہم ان کے خلاف ہیں. تمہیں آپ کو ریٹ بھی معلوم ہے کہ گولڈ ہاں کتنے کا بھائی، مل پیسے رہا ہے اور ہیومن سلور ٹریفکنگ کتنے ہو کا رہی مل ہے رہا بھائی. ہے. والی صاحب آپ بتائیے. کھلا ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے. لڑکے خود ظاہر سی بات ہے سارے جموں میں گھومتے ہیں لڑکے جو ہے نا، وہ سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ تو میں نے جو باڈی بلڈر ہے، پروفیشنل باڈی بلڈر ہے، وہ جو محنت کرتا ہے، جو وہ مشقت کرتا ہے، جو اس کی کاوشیں ہوتی ہیں، وہ ایک کافی لمبا پروسیس ہے، اس سے وہ گزر کر سامنے آتا ہے. اور اس کے لیے تو شارٹ کٹ ہو گیا اگر وہ 5 لاکھ روپے دے رہا ہے، 3 لاکھ روپے دے رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ وہ لڑکے کے، اگر اس لڑکے کو، اگر ہم کسی اپنے ڈسٹرکٹ کے پروگرام میں، جیسا ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ آپ کے چینل کے توسط سے، کہ وہ لڑکا ہمارے ڈسٹرکٹ کا مقابلہ، ڈسٹرکٹ کی حیثیت ہمارے یہاں میں بتا دوں، کلب کے بعد ڈسٹرکٹ میں کے مقابلے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کے بعد ڈویژن کے مقابلے ہوتے ہیں، ڈویژن کے بعد پاکستان کے مقابلے، نیشنل لیول کے مقابلے ہوتے ہیں. اب وہ ڈسٹرکٹ کے مقابلے میں اگر وہ لڑکا اگر فرسٹ پوزیشن لے لے تو بہت بڑی بات جو ہے. وہاں سے ایشیا کا گولڈ جیت کر آئے، یہ بات وہ بتا. ڈسٹرکٹ کراچی میں جب کھڑا اچھا، آپ ہوگا یہ تمام وہ ہار باتیں جائے گا. کر رہے ہیں، بالی صاحب نے بھی چیلنج کیا، آپ بھی کافی زیادہ پر امید دکھائی دے رہے ہیں. اب اعجاز احمد جیت کر آئے، لیکن آپ نے کہا وہ جس پروسیس کے تھرو گئے وہ پروسیس ہم صحیح اس کو نہیں تھا. ڈسون کرتے ہیں. اور آپ اس کے علاوہ پلیٹ آپ فارم نے یہ سے دیگر جو ایتھلیٹس گئے اور وہ جیت کر آئے، آپ اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروسیس ایک پراپر چینل کے ذریعے نہیں گئے. تو یہ جو ایتھلیٹس ہیں اگر یہ صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ لوگ ان سے کیوں نہیں رابطہ کرتے ہیں؟ کوئی ان کے لیے ایسا پلیٹ فارم فراہم کریں، آپ ان کو موقع دیں تاکہ یہ ایک بہتر چین کے ذریعے اپنے ایونٹس جو ہے اس میں حصہ لیں. ابھی دیکھیں ٹائم لگتا ہے لیکن چینج آ جاتا ہے. اب چینج آ گیا. اب لوگوں نے جب ان کی آنکھیں کھلیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ورلڈ کے سٹیج پہ گیا ہے یا ایشیا کے سٹیج پہ. آپ ورلڈ کا دیکھیں یار، کیا وہ لڑکا جو 2 یا 3 دفعہ پیسے دے کے ورلڈ اور ایشیا جا کے کھیل کے آ رہا ہے، اس نے بھی دیکھ لیا کہ یار یہ کیسا ورلڈ ہے، اس میں 6 ملک کھڑے ہیں، یہ کیسا ورلڈ ہے، یہ کیسا مقابلہ ہے. پورے مقابلے میں 20 لوگ نہیں اچھا، ہیں. جو 40 ممالک کی جو ہے شراکت تھی اس ایونٹ میں، بگ بین ویکینڈ ایونٹ تھا، اسپین میں ہوا، اس کو آپ کیا سمجھیں؟ تھائی لینڈ کے حوالے سے تو آپ کا واضح تجربہ، آپ نے کہا وہاں جو ہے تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ غیر تسلی بخش ہیں، لیکن اس حوالے سے اگر بات کی جائے اسپین بگ میں مین ہمارا مقابلہ ہر سال ہوتا ہے. اسپین کو ایک ایونٹ ملتا ہے، تقریباً ہر دنیا میں ہر ملک کو باڈی یہ بلڈنگ لیگل ایونٹ ہے؟ دیکھیں لیگل، آپ صرف جو IFBB کا پلیٹ فارم ہے وہ لیگل ہے. یہ ایک آسان الفاظ میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف باڈی بلڈنگ از دا اونلی لیگل ایتھورائزڈ باڈی بلڈنگ فیڈریشن ان دا ورلڈ. اس کی جتنی شاخیں دنیا میں ہے وہ لیگل ہے. اگر جس بینر پہ IFBB نہیں ہے وہ لیگل نہیں ہے. بس یہ فائنل ہے. آپ نے تو فائنل بتا دیا. میں بالی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، اب کافی شکوے اور شکایتیں اسی حلقے سے سامنے آتی ہیں. متعدد جو ہم دیکھتے ہیں باڈی بلڈرز جو ہیں وہ اپنے گھر کے مالی جو چیلنجز اس کا بھی سامنا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسی سہولیات کیسے فراہم کی جائیں گی کہ وہ اپنا گھر بھی چلا سکیں اور اپنی اس ایکٹیویٹی کو بھی جاری رکھیں؟ دیکھیں، پہلی چیز ہے کہ اسے جس طریقے سے بچہ پرائمری میں آتا ہے، پھر سیکنڈری میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹیز میں، یونیورسٹی کے بعد آ کے وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے. اسی طریقے سے کسی کلب میں اگر لڑکا ایکسرسائز کرتا ہے، ایکسرسائز کرنے کے بعد جس طریقے سے بھی اپنے فنڈنگ کر کے ڈائٹ پورا کر کے وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیتا ہے کہ اس کا جسم ترش جائے. بالکل. تو اس کے بعد جب وہ ایک کسی ٹائٹل ہولڈر ہو جاتا ہے، اس کو معلومات آ جاتی ہے، اس کو تمام چیزیں پتہ ہو جاتی ہیں کہ ایکسرسائز کیا ہے، کیونکہ وہ کر کے وہ کیا کہتے ہیں لوہا کندن بن جاتا ہے، کیا کہتے ہیں مثال ہے، تو وہ والی مثال ہے کہ جب وہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں باڈی بلڈنگ میں آگے جو وہ مستقبل بہت تابناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ لڑکے جو باڈی بلڈرز ہیں ان کے لیے آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جم زیادہ ہوں گے، کوچز کم ہوں گے،
اب آپ نے بتایا نا ان کی مشکلات کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کے MBA یا BBA کرنے کے بعد لڑکے کو لاکھ سوا لاکھ کی زیادہ یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بات کروں یہ جاب ملے گی, لیکن ایک اچھا کوچ, ایک سرٹیفائیڈ کوچ اس وقت 2.5 سے 3 لاکھ روپے کماتا ہے آرام سے. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ روشن مستقبل روشن مستقبل. تو اب لڑکے کے لیے یہ ضروری ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا بیچ میں ماضی میں دیکھ رہے تھے ہم, گجرات سے تعلق رکھنے والے, ہندوستان کا جو ہے اسٹیٹ ہے گجرات, وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک باڈی بلڈر تھے اور ان کے حوالے سے کافی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی. سوہت کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کافی اپنے وقت کے زبردست باڈی بلڈر تھے, لیکن وہاں اب وہ فروٹ کا ٹھیلا لگانے پر مجبور ہیں. تو یہ بھی منظر نامے پر ہم نے چیزیں دیکھی. کیا پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں, اچھا برا ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کسی ایک چیز کو لے کے پورے کی انڈسٹری کو برا نہیں بول سکتے. کسی ایک آدمی کی مثال لے کے انڈسٹری کو خراب نہیں کرنا. ہم نے پوزیٹیو سوچ رکھنی ہے. اس ٹائم بزنس کے حوالے سے میں ان جموں کے ساتھ زیادہ ان ٹچ ہوں. میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈویژن میں, ہر جم کے ساتھ ان ٹچ ہوں, اور انٹیریئر سندھ میں بھی بہت جموں کے ساتھ ان ٹچ. اس ٹائم میں جو بزنس دیکھ رہا ہوں, چونکہ میں ایک مینوفیکچرر ہوں جم ایکوپمنٹس کا, میرا ایک بہت بڑا بزنس ہے. میں پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کرتا ہوں, پاکستان کے اندر جم دیتا ہوں. کراچی میں 300 سے زیادہ میری فیکٹری کے بنائے ہوئے ایکوپمنٹس وہاں لگ رہے ہیں. اب مجھے کیا لگ رہا ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے تھے کہ جیسے میرے پاس 10 لوگ جم خریدنے آ رہے ہیں تو 2 بیچنے بھی آ رہے ہوتے تھے. اس ٹائم کی کرنٹ پوزیشن, حالانکہ ہمارا ملک بہت کرائسس میں ہے, اس کے باوجود ہماری انڈسٹری بہت ٹاپ پہ جا رہی ہے. اس ٹائم تک میں یا میری فیکٹری کی مینوفیکچرنگ اور میرے آرڈر, میں 6 مہینے تک بکڈ ہوں, اتنا آرڈر لگا ہوا ہے میرے پاس. تو یہ آرڈر لگا ہے, آخر اس انڈسٹری میں کام ہو رہا ہے, جم کھل رہے ہیں. جہاں جم کھل رہے ہیں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک مثبت نشاندہی بھی آپ نے کی ہے بالکل, اور ایک مثبت عمل ہے, کیونکہ اگر کھیلوں کی سرگرمیاں زیادہ ہوں گی تو اسپتال اس شہر میں کافی کم ہوں گے. یہ ایکچولی لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, پہلے یہ اویئرنیس نہیں تھی, کیونکہ یہ پروگرام کے ذریعے, سیمینار کے ذریعے لوگوں کو بتایا. ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے, آپ کوئی بھی بیمار شخص ڈاکٹر کے پاس جائے تو کہتا ہے آپ ایکسرسائز کریں, جم جوائن کریں. آج کل سب سے فرٹیلیٹی لیڈیز میں زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو گائنیکولوجسٹ وہ سیدھے کہتی کہ آپ نا جم جوائن کریں, آپ اپنا ویٹ آپ نے بہت پٹ آن کیا اس کو کم کریں. تو کسی بھی فٹیگ کی صورت میں ڈاکٹر مشورہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جم جوائن کریں. تو ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے, ایکسرسائز ایک نعمت ہے, اس کو کرنا چاہیے. اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں جو نا ہم ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھ کر ارننگ بھی کر سکتے ہیں, چاہے وہ ایز اے کوچ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کلب آنر کی صورت میں, چاہے وہ مینوفیکچرنگ کی صورت میں, جیسا عامر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ایک باڈی بلڈنگ کی ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد جو باڈی بلڈنگ میں جو چینجز آ رہی ہیں, اگر اپنے بات کو کنٹینیو کروں گا کہ آگے جو چینجز آ رہی ہیں اس میں باڈی بلڈنگ میں, ابھی تو میں نے کہا نا کہ کوچز کم ہوں گے, اس کے بعد پتہ چل رہا کہ جمس بھی کم پڑیں گے, کیونکہ باڈی بلڈنگ میں اس کا مطلب نوجوان نہ صرف مرد بلکہ جو خواتین ہیں وہ بھی چاہتی ہیں اسمارٹ دکھنا, اسمارٹ جو ہے اسمارٹنس کے پیچھے ہر کوئی جو ہے کافی زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے. کیا کہیں گے عامر صاحب؟ جی بالکل, خواتین کا بہت رجحان ہو گیا ہے. ابھی تو یہاں پہ کراچی کے جموں کی بات, اگر ایک ایگزامپل کے لیے میں بار بار کراچی کے جمز کا ذکر کرتا ہوں, تو کراچی یا پاکستان کے تو ہم اب یہاں پہ کراچی کے جمز کو اگر دیکھا جائے, موسٹ آف دا جمز میں اس ٹائم پوزیشن یہ چل رہی ہے کہ لیڈیز کے لیے مارننگ کا کوئی اسپیسیفک ٹائم وہ جم آنر رکھ دیتا ہے. فار ایگزامپل وہ صبح جم کھولتے ہیں تو وہ جم میں 8 to 10 زیادہ ٹائم ہوتا ہے, 8 to 10 یا 8 to 11 جینٹس آ جاتے ہیں, دین وہ 11 to 4 یا 11 to 5, کہیں 11 to 3 بجے تک یا 4 بجے تک اونلی لیڈیز ٹائم جم رکھ لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھا ہے کہ ان خواتین کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے جو کہ پردے میں اور کچھ ایسے معاملات تو وہ اونلی ایکسکلوسیو فار لیڈیز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہ جینٹس جم تھے. اب کیا ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, ابھی بلکہ 50% سے زیادہ وہ جم جو مارننگ میں جو صرف جینٹس ٹائم ہوتا تھا اور ایوننگ میں 4 یا 5 بجے کے بعد رات 10-11 تک جو اونلی جینٹس ہوتا تھا, وہ کمبائن ہو گئے ٹائمنگز.
اب ان ٹائمنگز میں بھی لیڈیز آتی ہیں، تو یہ رجحان پازیٹیو ایک آ رہا ہے، لوگوں میں شعور آ رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اس اس فیلڈ میں میں۔ شعور آنے کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں نا کہ جو اسپیسیفک ٹائم جو جموں میں ہے صبح 10 سے اچھا 4 آپ بجے کیونکہ تک. صبح سندھ کے حوالے سے بالی صاحب تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سندھ کی ایسوسی ایشن کے حوالے سے روح رواں کے طور پر بھی خدمات اپنی سر انجام دے رہے ہیں صوبہ سندھ میں، کیونکہ اس کا دارالحکومت کراچی میں تو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس شہر سے آپ کا اور میرا بھی تعلق ہے، لیکن اندرون سندھ میں دیہاتوں میں کس طریقے سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اسے کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے ہماری ٹیم جب سے آئی ہے، اس سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے 10 سال بیک پہ چلے جائیں، اندرون سندھ میں کوئی کام نہیں تھا. مطلب کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، جمز نہیں تھے. جب سے ہماری ٹیم اس عہدے پہ فائز ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم لوگوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا ہے. ہم نے اندرون سندھ میں گئے ہیں، وہاں پہ مقابلے منعقد کرائے، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ اندرون سندھ میں ایسے جم بھی موجود ہیں کہ شاید کراچی میں بھی نہ ہوں، یعنی کہ ایک لیول کی بات کرتا ہوں. لیکن اویئرنیس کی صورتحال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا میرپور خاص کا لڑکا آج سے 10 سال 12 سال پہلے، اس لیے بول رہا ہوں کہ میرپور خاص کا لڑکا، وہاں پہ ہم نے دیکھا اس میں تو بے انتہا گٹس ہے، اتنا یعنی کہ یہ تو پاکستان ٹیلنٹ ہے، وہیں سے ہے تو میرپور نہ خاص صرف سے. کراچی میں بلکہ دیکھیں اندرون ابھی سندھ میں بھی یہ ٹیلنٹ موجود ہے. چھوٹی سی ہسٹری بتا رہے ہیں اس کی کہ اس کے بعد وہاں سے ہم اس کو چن کے لے آئے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے لوگ تھے. اس کے بعد وہ پالش ہوا باڈی میٹر جم میں، عامر بھائی کے پاس پالش ہوا، وہ میرے پاس بھی رہا، ان کے پاس بھی رہا. پالش ہوا، پالش ہوتے ہی اس نے مسٹر سندھ حاصل کیا، مسٹر پاکستان حاصل کیا، اس کے بعد اولمپیا پاکستان، اس کے بعد انٹرنیشنل طور پر ورلڈ میں 4th پوزیشن لی. اس کے بعد لاسٹ ایئر بشکیک میں جب گئے تو وہاں اس نے ایشین گولڈ میڈل حاصل کیا، آئی ایف بی کا انٹرنیشنل فیڈریشن باڈی بلڈنگ کا گولڈ وہ میڈل واضح کر رہے ہیں عامر صاحب، جس طرح سے آپ نے نشاندہی کی مسلسل واضح کر رہے ہیں. تائیلینڈ میں نہیں تھا وہ. تو گراس یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک میرپور خاص کا لڑکا فدا حسین بلوچ، میرپور خاص کا لڑکا تھائیلینڈ نہیں گیا لیکن اس نے بین الاقوامی سطح پر کافی شاندار انداز سے ایونٹس تو کا نہ یہ صرف اسٹرگل تھی اس لڑکے کی، اس کی محنت تھی. تو یہ انٹیریئر کا لڑکا تھا. تو اس طریقے سے اور بھی لڑکے ہیں جنہوں نے کام کیا، بہت آگے آئے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر میں ہم نے لڑکانہ میں مقابلہ کرایا باڈی بلڈنگ کا، تو ہم دنگ رہ گئے. لوگوں کی جو اپیرنس تھی، آڈینس، اس کے بعد سے جو لڑکے اسٹیج پہ آئے تو ہمارے لیے سرپرائز تھا. لیکن اس طرح کے ایونٹس ہونے سے یہ بھی ایک مثبت عمل ہے کہ نہ صرف یہ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں یہ ایکٹیویٹیز انتہائی کم ہو رہی ہیں، یہ ایونٹس ہونے کے باعث وہاں یہ ایکٹیویٹیز کافی زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. کیا کہیں گے عامر صاحب؟ جی بالکل. ابھی انٹیریئر سندھ میں میرے ایسے کلائنٹس ہیں کہ ایک ایسے گاؤں سے، ایک ایسے چھوٹے سے علاقے سے، انٹیریئر سندھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں چھوٹے بڑے شہر نہیں ہیں، بڑے شہروں کو چھوڑ کے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں انٹیریئر سندھ کے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی وہاں پہ. وہاں کی بڑی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں، ٹینیجرز ہیں، یہ ہوٹلوں میں بیٹھ گئے، کوئی چائے شائے پی، ہوٹل پہ کوئی بڑا سکرین لگا ہوا ہے، جس ہوٹل میں بڑا سکرین ہے، بڑا والیوم ہے، تو وہاں بیٹھ کے فلم اور میوزک اور یہ کر رہے ہیں. یہ ان کی ایکٹیویٹی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جم کھل گیا، اب وہ سارا ینگ کراؤڈ جم میں آ گیا. اور جو ایک لڑکا جیسے مطلب جو کراؤڈ آپ کا ڈائیورٹ تھا ہوٹلوں کی طرف اور وہ اپنا ٹائم وہاں ضائع کرتا تھا، وہ پازیٹیو عمل کی طرف جو ہے داخل ہو رہا ہے. آج سے میں 8-10 سال پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا گلی گلی میں ڈپو، بالکل گٹکا اور مختلف انڈور ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ہو رہی تھی نا. لیکن ابھی آپ کسی گلی میں جا کے ڈپو دیکھیں، ہے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لڑکے اب جموں کی طرف آ گئے ہیں. اب وہ ان پہ اویئرنیس کی وجہ سے، اپنے جسم کو بنانے کے وجہ سے، یہ پروگرام دیکھ دیکھ کر وہ اب جموں کی طرف آ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لڑکا ہو. بہت اچھا ہو رہا ہے. بہت اچھا. آپ دونوں مہمانوں سے آخری سوال میں یہ جاننا چاہوں گا، اب جو ہماری سمت ہے، جس سمت پر ہم کام کر رہے ہیں، اسے مزید بہتر کرنے کے لیے کیا ایسی حکمت عملی ہوگی جسے کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیں ڈور ٹو ڈور سیمینارز ہر شہر میں، ہر قصبے میں سیمینارز کرنے چاہیے. ان ینگ کراؤڈز کو، اس بچے کو جس کو دن کی 100 روپے یا 50 روپے پاکٹ منی مل رہی ہے، ہمیں اس کراؤڈ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. ہمیں اسکولوں میں جانا چاہیے، کالجز میں، اور انٹیریئر سندھ اور پورے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں خاص طور پہ جانا چاہیے. ان بچوں کو بتانا چاہیے جس کو 50 روپے 100 روپے پاکٹ منی مل رہی ہے کہ آپ نے انڈے کھانے، آلو کھانے، جم آنا ہے،
کیلے کھانے ہیں, کوئی شیک پینا ہے, ان کا رجحان, ان کا مائنڈ فٹنس سپورٹس کی طرف لانا ہے. منشیات کے خلاف جات کھیلنی ہے, اور وی ہیو اے موٹیو. پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے پاس ایک موٹیو ہے, نو ٹو ڈرگس. تو نو ٹو ڈرگس کے لیے ہمیں ڈور ٹو ڈور جگہ جگہ جانا پڑے گا, سیمینارز کرنے پڑیں گے, آپ جیسے پروگراموں میں شرکت کر کے لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی. اور تھینک یو آپ کا کہ آپ نے موقع دیا آج ہمیں. نہیں, کافی شاندار انداز سے ناصر آپ نے گفتگو کی, آپ نے باقاعدہ ایک کافی شاندار پیغام دیا. بالی صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے عامر بھائی نے تو سبھی کچھ کہہ دیا, لیکن میں یہ چاہوں گا, انہوں نے نہ صرف سب کچھ کہہ دیا, انہوں نے موقع بھی نہیں دیا. میری بات بھی انہوں نے کہہ دی کہ خیر وہ ظاہر سی بات اسی فیلڈ سے ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک میں چاہوں گا حکومت سندھ کے لیے, پاکستان کے طور پر جتنے بھی لوکل گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو ریئل فیڈریشن کے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اس کاز میں, کہ انسٹیٹیوشن پہ توجہ دیں جہاں سے چیزیں بڑھتی ہیں. تو انسٹیٹیوشن میں, ہر انسٹیٹیوشن میں ایک چھوٹا سا جم ضرور یا پھر ہمیں جگہ دے دے, ہم بنا دیتے ہیں وہاں پہ. یہ میں آج چینل کے توسط ٹی اسپورٹ سے گزارش کروں گا کہ ہر انسٹیٹیوٹ میں جم ہونا چاہیے, تاکہ لڑکا جب اپنے ریسس کے ٹائم پہ نکلے تو اس ٹائم پہ وہ جم کو توجہ دے. کیونکہ بچوں کی جو مستقبل کی ایکٹیویٹی ہے نا, موبائل میڈیا کی طرف راغب. بچہ گھر میں جا کر جو ٹین ایجر بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, وہ جو ہے نا موبائل کی طرف لگ گئے ہیں اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو رہی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو بچنے کے لیے ہر انسٹیٹیوشن پہ, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو, ایک چھوٹا سا جم ضرور لگوا دیں. ہم ان کے ساتھ, ہمارے فیڈریشن کے ساتھ, ہماری ایسوسیشن کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائے, ہمارے اس کاز میں ہمارا ساتھ دیں. بالکل, بہت اچھا لگا آپ دونوں معزز مہمانوں سے گفتگو کر کر. یہ تھا آج کا پروگرام, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.